آج کون ہے جو ٹائٹینک کے بارے میں نہیں جانتا؟ وہی ٹائٹینک جو سینکڑوں لوگوں کی جان لے گیا، ایک ایسا بحری جہاز جس کو انسنکیبل مانا جاتا تھا، یعنی یہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ شاید اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا تھا۔ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ اس شپ کو وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بنایا تھا۔ عوام میں اس کو اتنا زیادہ پاپولر کیا گیا کہ اس ٹائم کے کئی لوگوں نے اپنا گھر بار ہی بیچ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس جہاز کے ذریعے امریکہ میں جا کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا۔ صرف 3 ہی گھنٹے لگے اسے ڈوبنے میں۔ لیکن کیا یہ سچ بھی ہے یا پھر یہ سارا ایک ڈرامہ رچایا گیا؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کنسپائریسی تھیوری کے بارے میں جس کے اکارڈنگ ٹائٹینک جہاز کبھی ڈوبا ہی نہیں۔ جہاز تو ڈوبا تھا لیکن وہ ٹائٹینک نہیں بلکہ کوئی اور تھا جسے جان بوجھ کر ڈبایا گیا تھا۔ آخر وہ کون سا جہاز تھا جس کو آج تک ہم ٹائٹینک سمجھتے رہے؟ کیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں؟ 10 اپریل 1912، آج سے قریب 112 سال پہلے، RMS ٹائٹینک اپنے ٹائم کا سب سے بڑا اور مہنگا جہاز جو کہ اپنے سفر کے لیے تیار ہی تھا، یہ ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ جا رہا تھا۔ لاکھوں لوگ اس کو الوداع کرنے کے لیے آئے تھے، ہر جگہ اس کا چرچا تھا۔ اس کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ۔ اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا نام تھا وائٹ سٹار لائن۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپنی نے اس وقت صرف ٹائٹینک کو ہی نہیں بنایا بلکہ ٹائٹینک جیسے 2 بڑے اور جہاز بنائے جن کے نام اولمپک اور بریٹینک تھا۔ لیکن اولمپک اور ٹائٹینک کے ڈیزائنر ایک ہی تھے اور وہ تھے اینڈریوس تھامس۔ اس تھیوری کے مطابق ٹائٹینک جہاز جو بالکل اپنے سفر کے لیے تیار تھا، اس کی جگہ اولمپک جہاز کو ریپیئر کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یوں ہی ٹائٹینک کو اولمپک کی جگہ سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ اس ساری سازش کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی سارے لوگ تھے جن سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے اولمپک کو سفر پر بھیجا جائے اور بعد میں سے ڈبو کر شورس کے ذریعے اپنے پچھلے نقصان کو پورا کیا جائے۔ اس کے لیے اولمپک جہاز میں کئی سارے چینجز کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو کوئی شک نہ ہو، تب جا کر یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ قریب 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے یہ جہاز آگے بڑھ رہا تھا جو اس کی ٹاپ سپیڈ تھی۔ انہیں کئی بار آئس وارننگز ملتی ہے کہ آہستہ چلنا، آگے آئس برگز ہیں۔ ان وارننگز کو بری طرح سے اگنور کیا جاتا ہے، ایون تک کہ رات کے وقت بھی اس جہاز کی سپیڈ کو آہستہ نہیں کیا جاتا، یہ اسی سپیڈ سے چلتا رہتا ہے۔ لیکن پھر دن آتا ہے 14 اپریل کا، رات 11:39 پر۔ کروز نیسٹ پر بیٹھا ایک بندہ دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ آ گیا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے انفارم کرتا ہے کہ جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑ دو، لیکن سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے رابرٹ میچن لیفٹ کے بجائے رائٹ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا چکا تھا اور اس کے سامنے والی سائڈ بری طرح سے ڈیمیج ہو گئی تھی۔ لوگوں کو جب یہ ریلائز ہوا کہ یہ جہاز تو ڈوب جائے گا تب پتہ چلا کہ لائف بوٹس پوری رکھی ہی نہیں گئی۔ جو لائف بوٹس تھی ان میں گنے چنے آدمی ہڑبڑی میں بیٹھے اور اپنی جان بچا کے وہاں سے نکل گئے۔ جہاز کے آگے والے کمپارٹس میں اتنا پانی بھر چکا تھا کہ آگے والا حصہ پانی میں ڈوب جاتا ہے اور یوں جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے اور یوں کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز 1500 لوگوں کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ دوستو، اس تھیوری پر آپ کا کتنا یقین ہے؟ کیا واقعی یہ بات سچ ہے؟ کیا واقعی ٹائٹینک کبھی ڈوبا ہی نہیں؟ ویسے تو یہ کنسپائریسی تھیوری ہے جس کا آج تک کوئی ثبوت نہیں مل پایا، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوبا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن ایک حادثہ اس سے بھی بڑا تھا۔ جی ہاں دوستو، ورلڈ وار 2 میں گرایا گیا امریکہ کی طرف سے جاپان پر دنیا کا پہلا نیوکلیئر بم۔ آخر امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر بم کیوں گرایا؟ جاننے کے لیے سامنے سکرین پر کلک کریں۔